کرنے سے کہاں سے کام کو وہاں نہیں تو وہاں والے تو کوئی کہاں سے آتا محنت کرتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری بحث ہے تعدی الفعل ولزومہ اور فعل کے بارے میں ہے متعدی فعل اور لزوم ولزومہ پڑھیں گے. ھذا باب پڑھیں گے تو تعدی الفعل ولزومہ. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ فعل کے متعدی ہونے کے بارے میں اور فعل کے لازم ہونے کے بارے میں. یہ ایک چپٹر ہے جو پورے نحو میں گرامر میں چھایا ہوا ہے. کوئی بھی لفظ لازم یا متعدی سے خالی نہیں ہے. یا وہ متعدی ہے یا وہ لازم ہے. جس طرح معرب اور مبنی سے خالی نہیں ہے اسی طرح اس سے بھی خالی نہیں ہے. فرمانے علامت الفعل المعدى ان تصلها غیر مصدر به نحو عملا. فرمانے علامت الفعل المعدى فعل متعدی کی علامت کیا ہے؟ فعل متعدی کی علامت کیا ہے؟ ان تصلها غیر مصدر به. ان تصلها کہ آپ متصل کریں ہا کو ضمیر کو وہ جو ضمیر ہے وہ غیر مصدر بھی جو اس فعل کے خود اس فعل کے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے. خود اس مصدر کے غیر ہا ای اصل میں ہا ہے اضافہ ہے غیر کی طرف. ہا مصدر غیر مصدر بھی نحو عاملہ جیسے مثال عاملہ ہے. مثال نیچے دیا ہے الخیر عملتہ الخیر عملتہ. تو پس متعدی کی پہچان یہاں ناظم نے یہ فرمایا خیر عملتہ. خیر وہی ہے جس پر میں نے عمل کیا. پس یہاں عملتہ فعل و فاعل ہو مفعول ہے نا صحیح. یہ ہو ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ خیر کی طرف. یعنی خود عملہ کے عمل اس کا جو عمل مصدر نہیں ہے اس کا غیر کی طرف لوٹنے کی صلاحیت ہو تو سمجھ لو متعدی کی پہچان ہے. سمجھ آیا؟ یعنی خود اس کے اپنے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے ضمیر مفعول کی تو سمجھ لو وہ متعدی کی علامت ہے. یہی کہنا چاہتا اور کوئی لمبی بحث نہیں ہے. فرمایا علامت الفعل المعدى فعل متعدی کی علامت ان تصلها ہائی غیر مصدر. اس کی علامت کیا ہے؟ آپ متصل کرے تصلہ انتا ہے آپ متصل کرے اس ہا کو جو ہو کی ضمیر ہے نا ہا متصل کرے اور وہ ہا فعل کے ساتھ متصل ہو تو آپ متصل کریں گے ہا کو تو وہ کہاں لوٹے؟ غیر مصدر بھی اس خود فعل کے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے. جیسے نحو عاملہ جیسے مثال کیا دیا؟ عاملہ دیا. نیچے آ کے عملتو وہ لوٹتی ہے الخیر کی طرف. ہو گئے یہاں تک. یہ ایک شعر ہوا. تو اس کو ایک ناظم نے ایک اس کی علامت پیش کیا ہے ایک شارح نے پیش کیا ہے. بہت اہم ہے درس. ہاں اس کو بھی ذہن میں رکھو. ھذا باب تعدی الفعل ولزومہ. یہ باب فعل متعدی کے بارے میں ہے اور لازم کے بارے میں. یعنی یوں سمجھ لو اس میں علامت فعل لازم اور علامت فعل متعدی کی پوری بحث ہوگی. اب آپ کو اس درس کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی لفظ آپ کو دے دے لازم ہے متعدی ہے فوراً آپ پہچان سکے جی یہ متعدی ہے یہ لازم ہے. وفیہ رتب المفاعیل اور اس میں کیا ہے؟ مفاعیل کے رتبے کے بارے میں بھی بحث ہے. کس کے بارے میں ہے؟ مفاعیل کے رتبے کے بارے میں. رتب کہتے ہیں رتبے کی جمع ہے. جس طرح کیا رتبہ کے وزن پر غرفے کے وزن پر غرف نہیں آتا ہے اسی طرح رتب جمع ہے رتب. وفیہ اور فیہ سے مراد کیا ہے؟ اس باب میں مفاعیل کے رتبے کے بارے میں بھی ہے. علامت الفعل المعدى فعل متعدی کی علامت فعل متعدی کی پہچان یہ ہے معدہ سے مراد کیا ہے؟ اے المجاوزی فعل معدہ سے مراد وہ فعل جو تجاوز کر جائے الی المفعول بہ. کس کی طرف؟ مفعول
بہ کی طرف تجاوز کر جائے، یعنی فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچے، اس کی طرف تجاوز کرے، مفعول بہ کی طرف تجاوز کرے، اس کی طرف. ان تصلھا، جب مفعول بہ کی طرف تجاوز کرے تو ان تصلھا آپ متصل کرے کس کو؟ ہا کو، اور وہ ہا کہاں لوٹے؟ تعود علی غیر مصدر لذالک الفعل، وہ لوٹے، اس میں لوٹنے کی صلاحیت ہو، کہاں لوٹے؟ غیر مصدر لذالک الفعل، اسی فعل کے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے. نحو جیسے مثال دے رہے عاملہ ہے، یہ عاملہ میں کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقُولُ، پس آپ کا ہے اس میں الخیر عملتہ، الخیر، تو پس یہ عملتو متعدی ہونے کی پہچان یہ ہوئی کہ یہ ہو مفعول بہ جو ضمیر متصل کیا ہے اس کی طرف تجاوز کر گیا نا، اور وہ لوٹتی ہے ضمیر کس کی طرف؟ عاملہ کے مصدر کے غیر خیر کی طرف لوٹتی ہے، غیر از مادے کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اسی خود ہے اس کے مصدر کے غیر کی طرف. یہاں تک سمجھ آئے صحیح؟ جیسے ابھی باب اشتغال میں ہی مثال دیے تھے زیدن ضربتو ہو، تو یہاں زیدن ضربتو ہو میں ہو کی ضمیر کہاں لوٹا رہے تھے؟ زید کی طرف لوٹا رہے، خود ضرب کی طرف نہیں لوٹتی ہے وہ، یہ متعدی کی پہچان یہ ہے. زیدن ضربتو ہو لوٹنے کی صلاحیت ہو گیا تو سمجھ لو ضربتو متعدی ہے. سمجھ آیا؟ یعنی ان چیزوں سے مثلا بعض مثالیں خارج ہو جاتی ہے. مثلا القائم خرج، یعنی جیسے القائم کنتہو جیسی مثال ہے. اب کنتہو ہو ضمیر اگر لوٹائیں گے تو وہ کانا کے کون کی طرف نہیں لوٹایا بلکہ قائم کی طرف، یہ بھی غیر کی طرف لوٹایا، لیکن یہ فعل ناقص ہے، متعدی نہیں ہے، یہ اور بحث ہے. فَإِنَّكَ تَقُولُ فَتَصِلُ بِهِ ہان، پس آپ متصل کریں اس کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ کس کو؟ ہان، ہا کو، تعود علی غیر مصدرہ، اور وہ لوٹے اس فعل کے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے. یہ کہا نہیں کہا ہاں؟ وَاحْتَرَزَ بِهَا مِنْ ہَاءِ الْمَصْدَرِ، اس سے مصنف نے احتراز کیا ہے، بچا ہے اس کے ذریعے سے، کس سے؟ من ہاء المصدر، اس ہا سے، اس مصدر کے ہا سے، یعنی وہ ایک ہا ایسی ہے جو خود مصدر کی طرف لوٹتی ہے. فَإِنَّهَا تُوصَلُ بِالْمُتَعَدِّ، پس یہ جو ضمیر جو خود مصدر کی طرف لوٹے اس فعل کے، وہ متصل ہوتی ہے متعدی کے ساتھ بھی، لازم کے ساتھ، دونوں کے ساتھ وہ ضمیر متصل ہوگی. نہ ہو ضربتہ زیدن، یعنی میں نے اس کو مارا، یعنی میں نے زید کو مارا. کیا مارا؟ ضربتہ ہو ضمیر لوٹ دی ہے ضرب کی طرف، اے اصل میں ضربہ ہے. ضربتہ ہو یعنی ضربت ضرب زیدن ہے، میں نے جو مارنا جو ہے صحیح طریقے سے جو مارا وہ زید کو مارا ہے. تو ہو کی ضمیر کہاں لوٹائے؟ یہاں ضرب کی طرف لوٹائے. ایک یہ تو متعدی میں بھی اس طرح ضرب کی طرف لوٹا سکتے ہیں اسی کے مصدر کی طرف، وباللازمی، اور لازم میں بھی ہے. نہ ہو قمتہو، اے القیام ہے. مثلا کیا ہے؟ اب یہاں قمتہو، یہ ہو مفعول نہیں ہے، یعنی قمت القیام ہے، قمت القیامہ ہے. یہاں قمت القیام، القیام کی طرف لوٹائیں گے تو القائم کی طرف یا قیام کی طرف جو لوٹائیں گے تو اس صورت میں یہ متعدی نہیں ہے بلکہ لازم کی پہچان ہے. تو اب قمتو لگتا تو متعدی جیسا ہے نا، لیکن یہ قیام کی طرف لوٹتی ہے، یہ لازم میں بھی استعمال ہوتا ہے. پس متعدی کی پہچان کیا ہو گئی؟ پہلی پہچان ضمیر جو بھی ہے، وہ جو ضمیر ہے وہ اپنے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے، یہ اس کی پہچان ہے. ایک یہ جو پہچان بیان کیا ہے یہ کس نے بیان کیا؟ مصنف نے بیان کیا ہے. اب شارح ایک بیان تتمتن، ہاذہ تتمیمتن سے متمتن، یہاں ایک اسی علامت کو جو شارح نے بیان کیا اس طرح ایک وہ مصنف نے بیان کیا، ایک شارح بیان کرتے ہوئے تمام کرتا ہے. فرمانا ومن علامت ہی ایضا، اس کی علامت میں سے نیز
ان یصلحا کی صلاحیت رکھے لان یصاغ منہ اسم مفعول، اس سے کیا صلاحیت رکھیں؟ اس فعل سے اسم مفعول کو بنایا جائے، اور وہ بھی تام من، وہ اسم مفعول کیا ہو؟ تام ہو. یعنی تام ہو سے مراد کیا ہے؟ کوئی حرف جر وغیرہ کے ذریعے سے بنانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ڈائریکٹ تام ہو. جیسے کہ مقت سے فہو ممقوت، بس مقت سے کیا آئے گا؟ ضرب سے کیا آئے گا؟ مضروب. وہ تام ہو گیا، ڈائریکٹ اس میں مفعول بن جائے. لأن یصاغ منہ اسم مفعول، اور اس مفعول اور کیا ہو؟ اور وہ بھی تام ہو. جیسے مثال کیا دیا؟ مقت ہے. جیسے ایک جگہ میں پڑھے تھے نا، لا صاحب بر ممقوت، صاحب نیک شخص کبھی بھی مغضوب نہیں ہوتا ہے، غضبناک نہیں ہوتا ہے. قال فی شرح الکافیہ، کتاب شرح کافیہ میں فرمایا تمام سے مراد کیا ہے؟ تام سے والمراد بالتمامی، تام سے مراد یہ ہے الاستغناء عن حرف جر، کہ وہ بے نیاز ہو. الذی یراد ہے نا مراد، یراد الاستغناء عن حرف جر، کہ جو حرف جر سے کیا ہو؟ بے نیاز قرار دیا گیا ہو، حرف جر کی طرح محتاج نہ ہوتا ہو، اس کو کہتے تمام، تام ہونا. فَلَوْ صِيغَ مِنْهُ اسم مفعول، اگر اس سے بنایا جائے کیا؟ اس میں مفعول کو بنایا جائے تو وہ اس مفعول کیا ہے؟ مفتقر الى حرف جر، وہ محتاج ہو کس کی طرف؟ حرف جر کی طرف. تو یسمى لازما، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ لازم کہتے ہیں. جیسے کہ غضبت علی عمر، تو اب یہاں غضبت کے لیے اگر لازم ہے یہ، اس کے لیے مفعول بنائیں گے تو فهو مغضوب علیہ، غیر المغضوب علیہ میں ہے نا سہیں. تو مغضوب ڈائریکٹ نہیں ہوگا، کسی حرف جر سے متعدی بنا کے پھر وہ ہو جائے گا، ضرورت پڑے گا. اب جیسے اس کے لیے مثال کیا دیا؟ ذہبت سے کیا آتا ہے اس مفعول؟ مذہوب بہ، مذہوب بہما. یہ کیوں لانا پڑا؟ کیونکہ بہی کے ذریعے سے پہلے متعدی بنائیں گے، پھر جا کے وہ نائب فائل بنے گا نا صحیح. تو ڈائریکٹ بغیر حرف جر کے ڈائریکٹ بنے تو سمجھ لو متعدی کی پہچان ہے. جہاں جہاں اس کے ساتھ بہی بہما لگے ہوئے نظر آ جائے تو سمجھ لو وہ لازم ہے. یہ تو یہاں بیان کیا نا انہوں نے. کس نے بیان کیا؟ یہ شارح نے. تو پس ناظم نے ایک علامت بیان کیا. وہ کیا بیان کیا؟ یہ تجاوز کرے کس سے؟ فاعل سے تجاوز کرتے مفعول تک پہنچے، اور وہ ضمیر جو پہنچ گئی ہے وہ لوٹ دے اپنے اس کے. اور ابن حاجب نے کیا کہا؟ وہ کیا نام ہے، اس نے نیچے شارح نے جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ اس مفعول تام نہ بن سکتا ہو، جر کی طرح محتاج ہوتا. یہ دو بیان کیا. چونکہ کوئی بھی فعل یعنی چار قسم سے خالی نہیں ہے. جتنے بھی افعال ہے وہ کتنے قسم پر مشتمل ہے؟ چار قسم پر مشتمل ہے. یا تو فقط لازم ہوگا، لازم کی ابھی پہچان بیان کریں گے. ایک تو جیسے غضب تو نہیں بیان کیا، مغضوب. یا تو لازم ہوں گے. بعض ایسے ہیں جو فقط کیا ہوتے ہیں؟ متعدی ہوتے، جیسے ضربہ وغیرہ جتنے بھی افعال ہے. بعض ایسے ہیں جو دونوں بھی واقع ہوتے ہیں، کبھی لازم بھی کے لیے بھی آتے ہیں، کبھی متعدی بھی ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے جو متعدی کے معنی پر ہو تو متعدی بن جاتے ہیں، لازم کے معنی پر ہو تو. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض ایسے الفاظ ہیں، جیسے مثال دیا شروحات میں، جیسے شکرتو کے لیے شکرتہو اور شکرت اللہ، اس طرح مجور. شکرتہو متعدی کے لیے استعمال ہوا، شکرت اللہ کس کے لیے؟ لازم کے لیے استعمال ہو. یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے شکرہ مثلا. بعض ایسے ہیں نہ لازم کے لیے استعمال ہوتے نہ متعدی ہوتے ہیں، لیکن فعل ہے، جیسے افعال ناقصہ وغیرہ. نہ لازم ہے وہ نہ متعدی ہے، بلکہ کیا ہے صحیح؟ افعال ناقصہ ہے. کتنے قسم کے ہو گئے؟ ہو گئے نا صحیح. اچھا آگے نہیں پڑھیں. تو یہ ایک پہچان ہو گیا نا صحیح. ایک پہچان جو ہمارا اپنے تجربے کے مطابق ہے، وہ زیادہ اس میں یوز ہو کے پتہ چلا ہے. وہ کیسے؟
ایک پہچان ایسا ہے کہ آپ اس لفظ کا معنی دیکھو اور وہ لفظ کا معنی کلیات پر مشتمل ہے تو متعدی ہے. جیسے ذہابہ پورا انسان گیا نا، وہ متعدی ہے، وہ جو لازم ہے پورا کل پر منحصر ہو. تو جا آیا وہ کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن وہ جزیات پر مشتمل ہو تو اکیلا اس نے کھایا، کھانے کا تعلق کل سے نہیں ہے، بلکہ مارا ضربا مارنے کا تعلق پورا جسم سے نہیں ہے، جز سے ہے. تو ایسے کیا ہے؟ متعدی استعمال ہوئے ہیں. لیکن اس سے کوئی ایسا لفظ نہیں ملا ہے اب تک جو جز پر دلالت کرتے ہوئے لازم آیا ہو اور کل پر دلالت کرتے ہوئے ہی متعدی استعمال ہوا ہو. آپ لوگ ڈھونڈ کے لے کے آئے، اگر کہیں مل جائے معلومات میں اضافہ ہوگا. ایک پہچان یہ ہے. اب یہاں فرمایا فن سے بھی مفعولہ الا لم ینب عن فاعل. اب نصب دے دو بھی اس فعل کے ذریعے سے. کس کو؟ اس فعل متعدی کے ذریعے سے. کس کو نصب دے دو؟ مفعولہ، اس کے اپنے مفعول کو. کب؟ الا لم ینب عن فاعل، اگر وہ فاعل سے نائب واقع نہ ہو. نائب واقع ہو تو رفع دینا ہے، ورنہ اس کو کیا دے دو؟ نصب دے دو. نہ ہو تدبرت الکتب، پس یہاں میں نے دقت کیا کتب کو. ہاں، کتابوں پر میں نے دقت کی، پڑھ لیا. کتبہ یہاں مفعول ہو گیا نا سین، نائب فاعل نہ ہو تو اس کو نصب دے دو. فرما رہے ولازم غیر المعدہ، اور لازم ہے جو متعدی کا غیر ہے وہ لازم ہے. جو متعدی کا غیر ہے نا سین وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزوں سے، یعنی یہ خالی نہیں، یا لازم یا متعدی ہے. تو یہ بھی بیان کیا نا سین، چار چیزیں، یا لازم ہے ہر فعل یا متعدی ہے. کچھ فعل ایسے دونوں ہے، جیسا خنسا ہے دونوں ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے. بعض ایسے دونوں نہیں ہیں، جیسے افعال ناقصہ وغیرہ. لیکن خود افعال کے تقریباً یہ دو اس سے خالی نہیں ہے. ولازم غیر المعدہ، اور متعدی کے علاوہ کیا ہے؟ جو مجاوز ہے اس کے علاوہ لازم ہے. وہ ہوتی ملزوم افعال سجایا. اب یہاں سے حتمی ہے، افعال سجایا کا لازم ہونا حتمی ہے. پس یہاں سے پہچان بیان کرتے واجب ہے افعال سجایا ہمیشہ لازم افعال ہے. کا نہیمہ جیسے پرخور ہے. نہیمہ سے افعال سجایا سے مراد جو طبیعت پر تقاضا کرتی ہے، طبع کے ساتھ، انسانی طبیعت کے ساتھ کیا ہے جو دلالت کرنے والے، جیسے شرافت انسان کا ہے، ظرافت انسان کا ہے نا، یہ پرخوری، یہ سب کیا ہے؟ انسان کی طبیعت پر دلالت کرنے والے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب کے سب لازم کے ہوں گے. یہ ایک پہچان ہو گئی. اور بھی ابھی پہچان بیان کر رہے. تقریباً فعل لازم کے 12 علامات ہے. کتنے علامات ہے؟ 12 علامات ہے. ان 12 علامات میں سے 2 علامات تو ناظم اور کس نے بیان کیا؟ شارح نے بیان کیا نا، ایک ایک پہلے والے. اب اس سے ایک یہ بیان کر رہے. دوسرا علامت فعل لازم کے لیے افعال سجایا جتنے بھی ہے جو طبیعت کے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے نہیمہ ہے، یہ لازم ہے. چونکہ نہیمہ کے معنی پرخوری، یہ انسان کی کیا ہے؟ طبع ہے، طبیعت سے تعلق ہے. ہاں حتیمہ تو واجب ہے نا، آدمی. دیکھو فن سے بھی مفعولہ، آپ نصب دے دو اس فعل متعدی کے ذریعے سے مفعولہ، اس کے اپنے مفعول کو. الذی تجاوز الیہ، وہ فعل جو تجاوز کر جاتا ہے الیہ، اسی مفعول کی طرف. ان لم ینب عن فاعل، اگر وہ فاعل سے نائب واقع نہ ہوا ہو، نہ ہو جیسے تدبرت الکتب، یہاں نصب دے دو. ومعلوم انہ ان ناب عن فاعل رفع، اور یہ اظہر من الشمس سے معلوم میں سے ہے یہ بات کی کیا کہ اگر وہ نائب بن جائے فاعل سے مفعول تو رفع، اس کو رفع دیا جائے گا. وفعل لازم، اور فعل لازم کیا ہے؟ غیر فعل المعدہ، جو فعل متعدی کا غیر ہے. وهو الذي لا يتصل به ضمیر، لازم وہ ہے جس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل نہیں ہوتی ہے. غیر مصدرین، جو اپنے مصدر کے غیر کی طرف لوٹے، ایسی ضمیر متصل نہیں ہوتا. اپنے مصدر کی طرف لوٹے وہ ضمیر متصل ہو سکتی ہے. ہو گیا. وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا، اور نیز کہا جائے گا اس فعل لازم کو قاصر، قاصر بھی کہا جائے گا. وَيُقَالُ لَهُ قاصر، قاصر بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ یہاں تک اکتفا ہے، قاصر ہے، اس سے آگے بڑھتا. وغیر متعدد،
اور لازم کو غیر متعدی بھی کہتے ہیں. وہ متعدن بھی حرف جر اور متعدی بھی حرف جر بھی کہتے ہیں. یہ چند اس کے نام ہے. وہ حتم اللزوم افعال السجایا اور افعال سجایا کا لازمی طور پر یعنی لازم ہونا حتمہ واجب قرار دیا گیا ہے. افعال سجایا کا لازم ہونا فعل لازم واقع ہونا کیا ہے؟ واجب قرار دیا گیا ہے. سجایا ابھی بتا دیا نا طبی اور عادات اور طبیعت پر دلالت کرے. تب انسانی پر یعنی جمع سجیت سجیہ کی جمع ہے سجایا. وہی خود بتا رہا ہے وہی الطبیعت. یہ کیا ہے؟ سجیہ بمانا کیا ہے؟ انسان کی طبیعت ہے یعنی طبیعی ہے عادت اور طبیعت کا. نہیمہ جیسے نہیمہ ہے پرخوری ہے یہ ایک طبیعت ہے نا اس کی. وَإِذَا كَسُرَ عَقْلُهُ یہ نہیمہ کیا ہے؟ جب یقیناً زیادہ کھانا کھائے تو اس صورت میں نہیمہ کہتے. تو یہ بھی طبیعی ہے یہ بھی لازم ہے. وَظَرُفَ یہ بھی لازم ہے ظرافت سے ہے. کَرُمَ یہ بھی لازم ہے یہ بھی طبیعی انسان کی ہے. وَشَرُفَ یہ بھی لازم ہے. تو اس قسم کے الفاظ کیا ہے؟ لازم ہے. وَقَذَا حُتِمَ لُزُومُ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ اِفْعَلَ اللَّهِ اس کو ذہن میں رکھنا. اور اسی طرح واجب قرار دیا ہے کس کو؟ اوپر شعر میں دیکھو یہ تو تین ہو گئے نا صحیح اب تک. ہاں افعال سجایا کے علاوہ وَقَذَا اِفْعَلَ اللَّهِ اسی طرح افعل اللہ بھی افعال ہمیشہ لازم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. افعل اللہ لازم کے لیے ایک شعرہ نہیں پڑے تھے وہ ابواب میں بھی ہے نا صحیح. چار تو ایسے ہیں جو متعدی بنا لیتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو لازم بنا لیتے ہیں ایسا بھی ہے نا صحیح. کچھ ایسے ہیں سنو ثلاثی مجرد میں 6 صیغے ہیں. ثلاثی مزید انفی میں کتنے صیغے ہیں؟ 10 صیغے ہیں. رباعی مجرد مزید انفی میں ملا کے کتنے ہیں؟ 4 ہے. تو کل کتنے ہو گئے؟ 20. اب ان 20 کو آپ ایک ایک کر کے وہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لازم ہے کتنے متعدی ہے. اب اس میں ثلاثی میں سے تو وہ شرفہ وہ اس افعال سجایا میں آیا نا وہ لازم ہے. باقی سب کیا ہے؟ باب افعال باب تفعیل باب مفعلہ وہ تو متعدی فقط نہیں ہے بلکہ بنانے والے ہیں. باب افتعال اور باب انفعال لازم بنانے والے ہیں. اگر آپ ضربہ کو باب انفعال میں لے جاؤ ان ضربہ بن کے وہ فعل کیا بن جاتا ہے؟ لازم بھی بنتا ہے. لازم کو متعدی بنانے والا افعال تو پڑھتے آئے تھے نا صحیح وہ بھی نہیں ہے. یہ متعدی سے لازم بنانا چاہے تو کیا کریں گے؟ ان ابواب میں لے جائیں گے یا ایک شعرہ میں لے جائیں گے یا انفعال میں لے جائیں گے یا باب افتعال میں لے جائیں گے تو وہ متعدی بھی کیا بن جاتے ہیں؟ لازم بن جاتے ہیں. تو یہاں سے گنتے جائیں گے تو جو بہت سارے افعال ابھی یہاں بتا دیں گے انہی 20 ابواب میں سے وہ ہمیشہ لازم والے کون سے متعدی والے کون سے. تو دیکھو وَقَذَا اِفْعَلَ اللَّهِ ایک شعرہ والا نہیں ہے رونگٹھے کھڑے ہونا. تو یہ جو ایک شعرہ یہ لازم ہے. والمزاحی ایک انسسا اور جو اس کے ساتھ شباہت رکھنے والا شکل میں ایک جیسا ہو ایک انسسا یہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے نا صحیح. ہاں اچھا اس کے بعد وَمَقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسًا اور وہ افعال جو تقاضا نظافت صفائی کا نظافت کہتے ہیں نا صاف ستھرا یعنی نظافت کا تقاضا کرنے والا اور دنسا اور کس کا تقاضا کرنے والا نجاست کا جو خباثت ہے اس پر دلالت کرنے والے سارے افعال بھی لازم ہے. ہو گیا. او عرضن او طاوع المعدى لواحد كمده فامتد او عرضن یا جو عارض نہیں ہوتے یعنی مرض عارض ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے خوشی عارض ہوتی ہے چلی جاتی ہے فوراً غم فوراً عارض ہونے کے بعد 2 منٹ کے بعد دم توڑتا ہے. تو ایسی عارض ہونے والی چیزیں بھی کیا ہے انسان کے لیے وہ اس پر دلالت کرنے والے سارے الفاظ بھی لازم ہے. لازم کی بات کر رہے ہیں یہ سب لازم ہیں. او عرضن یا جو عرض پر دلالت کرنے والے وہ بھی لازم ہے. او طاوع المعدى لواحد یا متعدی بواحد ہو تو وہ بھی کیا ہے پہلے متعدی بواحد ہو لیکن وہ متاوا کے لیے آئے تو وہ لازم بن جاتا ہے. جیسے فمدہ اس نے کھینچا اس شخص نے اس کو کھینچا تو فامتد پس وہ کھینچ آیا. یہ فامتد کیا ہے؟ یہ باب افتعال میں لے جاؤ تب بھی لازم ہے بن جاتا ہے متعدی یا متاوا کے لیے آئے تب بھی لازم بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسا صیغہ
دو مفعولی ہو مدہو کی جگہ پر تو بعد والا کیا ہے؟ یک مفعولی بن جاتا ہے، کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا تھا نا سائیں، باب علیمہ ہے یک مفعولی ہے تو باب افعال میں لگے دو مفعولی بنتے ہیں نا، بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے، اگر کسی دو مفعولی کو یک مفعولی بنانا ہے تو اس کو فمتدہ کی طرح آپ متاوا کے لے لاؤ تو یک مفعولی بن جاتا ہے۔ پہلے یک مفعولی ہے تو آپ با متاوا میں لے جاؤ تو وہ لازم بن جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ تو دیکھو وقضا، اور اسی طرح حتم لزوم ما کان علی وزن افعل اللہ، واجب قرار دیا گیا ہے ان افعال کے لازم ہونے کو جو وزن افعل اللہ کے وزن پر آتے ہیں، یعنی بتخفیف اللام الاولی، لام اولا کو افعل اللہ، لام اولا کو تخفیف کے ساتھ، و تشدید الثانیتی، اور ثانی کو شد کے ساتھ پڑھیں، جس کا اخشعر ہے نا سائیں، اخشعر، اس کی گردان کر کے آ جاؤ دوبارہ تاکہ صرف ایک دفعہ۔ وہ اطمئن، اطمئن یطمئن، مطمئن نہیں ہے، مخشع ارن، مطمئن، یہ بھی لازم ہے، یہ ہمیشہ کیا ہے؟ لازم، پہچان بیان کیا نہیں کیا سائیں، اب ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وَقَذَا اِفْعَانْ لَلَا، اسی طرح اِفْعَانْ لَلَا بھی، اب یہ تو اِفْعَالَ اللہ اور اِفْعَانْ لَلَا یہ ملا کے کتنے ہو گئے؟ اس کو گنو، اِفْعَانْ لَلَا بھی ہے، جیسے المزاحی اقانسسا، یہ اقانسسا سے مشابہت رکھتا ہے، وہ احران جمع، تو یہ احران جمع بھی کیا ہے؟ لازم ہے نا سائیں، ہر جمع سے بنایا ہے۔ اقانسسا اور ہر جمع میں فرق ہے، اقانسسا یہ قاس سے ہے، ثلاثی سے ہے، احران جمع ہر جمع سے ہے، رباعی سے ہے، لیکن شکل میں ایک ہے۔ اچھا، جمع کرنے کے معنی پر وَقَذَا، اور اسی طرح معول ہے قبی افعال اللہ و افعال للا، جو بھی اس کے ساتھ ملحق ہے، جیسے کہ اک وحد و احران با، یہ جو صیغے جو ملحقات ہیں نا اس کے، وہ بھی لازم ہے۔ وَقَذَا حُتِمَ لُزُومُ مَقْتَضَى نَظَافَةً، اور اسی طرح لازم قرار دیا گیا وہ افعال جو تقاضا ہے نظافت کرتے ہیں، جیسے کہ طہورا و نظفہ، جیسے طہورا اور یہ پاکیزگی پتہ کرتے ہیں نا سائیں، یہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو سنو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم، یہ باب تفعیل میں لے گئے نا، اس لیے متعدی ہو گیا، ورنہ تو کیا ہے؟ لازم۔ ایک طہورا ہے جیسے نظفہ، یہ دونوں نظافت پتہ کرتے ہیں نا سائیں، لیکن فرق کیا ہے؟ طہورا کا مطلب باطنی پاک ہونے کو کہتے ہیں، باطنی پاک، نظفہ سے مراد کیا ہے؟ ظاہری پاک ہونا، تو باطنی پاک تو کلمے سے ہو سکتے ہیں۔ باطن آپ کا پاک کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ کلمے سے پاک ہوتے ہیں، اندر پورا خباثت صاف ہو جاتی ہے، کچرا، لیکن یعنی پاک ہوتے ہیں نا ویسا تو، لیکن کیا ہے؟ نظافہ کے معنی کیا ہے؟ نظفہ ظاہر میں پاک ہونا، غسل کرنے کے بعد ہر چیز کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اب مثلا ایک کافر ہے، غسل کرے تو اس کے ہاتھ چھو سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، صرف زبان یہ ٹچ نہیں کر سکتے، ظاہر میں حرج نہیں ہے، پاک کرنے کے بعد پھر بھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ائمہ معصومین کا اندر سے ہی طہارت ہی کیا ہے؟ تطہیرہ ہے، وہ باطن سے ہی پاک کی ہے، فرق یہی ہے، ان کے باطن بھی نجس نہیں ہے، پاک ہی پاک ہے۔ اور ہم اور آپ کے تو کیا ہے؟ ہاں، پیدا ہوتے ہوئے بھی ایسی نجس اس سے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مرتے وقت بھی ہاتھ لگاؤ تو نجس ہو جائے گا، اور اس کے بیچ میں زندگی بھر اندر کچرا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر انسان غرور بھی کرتا ہے، چاہے حسنی مبارک کوئی بھی ہو، 10 من کچرا اندر لے کے گھومتا ہے پھر۔ تو بہرحال یہاں کیا ہے؟ طہورا و نظفہ ہے۔ او دنسن، یا دنس پر کیا ہے؟ دلالت کرے، کا دنسا، جیسے دنسا ہے، وسخا و نجسا۔ اب یہ وسخ کا معنی بھی اندر سے نجس ہونے کو کہتے ہیں، وسخا، اور بعد والا نجسا کے معنی ظاہری نجس ہے، ہاں نجسا ہے، نجوسا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، نجسا ہے یا نجوسا دونوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ سب کو ایسا ہے، بعض کتابوں میں دنسا، وسیخا، نجسا ہے، یہ صحیح ہے، ہاں
ہاں ہر جگہ پر وہی ایک ہی لگاتار اسی لائن پہ چلنا ضروری نہیں ہے. یہ نجس ہی نجس آیا ہے، نجوس ابھی استعمال ہوا ہے لیکن یہ ہے نجس سے زیادہ استعمال ہے. او اقتضا عرضا اے معنی غیر لازم یا معنی غیر لازم، یا کیا ہے عارض ہوتے ہو، کیا تقاضا ہے عارض پر دلالت کرتے ہو، یعنی کیا مطلب غیر لازم ہو، ایسے معنی جو غیر لازم. غیر لازم سے مراد ہمیشہ اس انسان کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے عارض ہوتے ہیں جو لازمی نہیں ہے. لازمی سے مراد اس کے ساتھ ثابت نہیں رہتے ہیں. جیسے مثال دے کا مریض ہے، جیسے مریض ہے یہ ثابت نہیں ہے ہمیشہ بلکہ ظاہر ہوتا ہے، وہ سری الزوال ہے نا صحیح، پھر بیماری ٹھیک ہوتی نہیں ہوتی عارض ہونے کے بعد. تو مرض پر جیسے مریض ہے وہ مریض ہوا، یہ مرض یہ عارضی ہے نا، یہ بھی لازم ہے. وہ بریہ بھی لازم ہے. بریہ کیا ہے؟ نیکی. ہاں بریہ نیک کے لیے لے لو تب بھی کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر بیزاری ہو تو بھی اس صورت میں بھی کیا ہے براعت سے لے لو تو وہ ہو سکتا ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے یہ بھی تھوڑی عارضی ہے. اسی طرح وفرحا یہ خوش ہونا، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے. ابھی فرض کرو امتحان فرسٹ آیا گا تو خوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو تھوڑا سا اتا وفاعلہ فاعل الفعل المعدى لواحد، یا اس کا فاعل مطابقت کرے پیروی کرے فاعل الفعل المعدى لواحد، فعل متعدی لواحد کے فعل کے فاعل کی پیروی کرے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ مدہ یعنی مد زیدن، آپ یوں کہیں مثلا مدہ مد زید نے اس کو کھینچا، مد زیدن ہو کسی چیز کی طرف لٹاؤ، زید نے اس چیز کو کھینچا تو فامتدہ وہ کھینچ گیا. تو یہ فامتدہ نے کیا ہے اس کے کھینچنے کی پیروی کیا نہیں کیا، فعل کے فاعل کی پیروی کیا نہیں کیا، تو یہ فامتدہ یک مفعولی ہوں گے لازم ہوگا. فَإِن تَعْوَالْ ہاں اسی طرح وَدَحْرَجْتُهُ فَتَدَحْرَجَ، میں نے اس کو لڑکایا تو وہ لڑک گیا، فَتَدَحْرَجَ وہ لڑک گیا. تو بس یہاں بھی کیا ہے پیروی کیا نا صحیح، بال کو لڑکایا تو اس نے منع کیا کیا نہیں، لڑک گیا. تو وہ حیوان ہو کر بھی عمل کرتا ہے، حیوان بھی نہیں ہے جاندار بھی نہیں ہے وہ بھی عمل کرتا نہیں کرتا ہے. والمتاوات، اور متاوا کیا ہے؟ متاوا کے معنی اطاعت سے ہے. متاوا اطاعت رسول، ابھی رسول کی ولادت بھی ہے، اطاعت کرنا بہت ہی ضروری ہے. شیعہ کہنے کے باوجود، ہم محب اہل بیت ہونے کے باوجود رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کہنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. والمتاوات، متاوا کیا ہے؟ قبول المفعول فعل الفاعل، مفعول قبول کرے فاعل کے فعل کو. وہ مفعول نہیں ہے جس کو مارا ہے جس کو لڑکایا، وہ فاعل کے فعل کو قبول کرے. مثلا یہ گھر ہے، اس کو اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، بسم اللہ یا علی مدد 10 مرتبہ کہو، یا رسول اللہ پورا کہہ کے بھی اٹھا کے پھینک سکتے ہیں نہیں. کیوں؟ یہ مفعول ہے نا، یعنی آپ اٹھائیں گے تو یہ مفعول ہو گیا نا. یہ پیروی کرتا فاعل کی فعل کی پیروی کرتا نہیں ہے. تو فاعل کی فعل کی پیروی کرے اس کو کہتے ہیں متاوا ہے. اب آپ ماشاءاللہ اس کتاب کو اٹھا کے گھر میں تو کمرے میں لے جا سکتے ہیں نا، تو یہ اس نے پیروی کی ہے کتاب میں، تو یہ متاوا ہو گیا. فَإِن تَعْوَى الْمُعَدَّى لِإِثْنَيْنِ، اور اگر فعل متعدی جو دو کے لیے ہو وہ متاوا کے لیے ہو تو کانا متعدیاً لواحد، تو وہ متعدی با واحد بن جاتا ہے. نہ ہو کسوت زیدن جبتن، میں نے زید کو جبہ پہنایا، فَتَّسَاهَا، پس اس نے کیا ہے قبول کیا. اس نے میں نے جبہ پہنایا تو وہ جبے نے منع کیا کیا نہیں اس نے، تو پس یہاں کیا ہے فَتَّسَاهَا، پس اس نے اس کو پہن لیا تو یعنی وہ پہن سکا نا صحیح، تو یہ ہاں مفعول اول ہو گیا. ہاں اب یہاں تک اتنے ہو گئے دیکھو.
گا فَإِنْ وَالْمُعَدَّى لِسْنِن، اگر وہ متاوا کے لیے آئے پہلے سے دو مفعول کے دو متعدی پر دو مفعولی ہو، وہ متاویہ اگر اس کے لیے متاویہ کریں، فَإِنْ اگر متاوا کرے مُعَدَّى لِسْنِن کے لیے متاوا کرے تو کانا متعدیًا لِوَاحِدٍ، تو وہ متاوا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ متعدی با واحد کے لیے ہوگا. جیسے کسوت زیدن جبتن، بس اس دو مفعولی والے کو متاوا کے لیے لانا چاہے تو فقط صاحب یک مفعولی بن جاتا ہے.